اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، جون 4 2020 اور یہ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہم نے اس لیے شروع تو کرونا کے بارے کی وجہ سے کی تھی، لیکن جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کچھ سوال جو ان سے ہیں وہ ایسے آ جاتے ہیں جو وقت بیسڈ ہوتے ہیں، ٹائم بیسڈ ہوتے ہیں، کسی کی ارجنسی ہوتی ہے، تو وہ پھر اگر ہم اس کو نارمل روٹین اپنی ٹرانسمیشن میں ڈالیں تو وہ کافی دیر بعد اس کی باری آئے گی۔ تو اس لیے یہ جو کرونا کے وجہ سے ایک کرونا اسپیشل سیریز شروع ہوئی تھی، آج سے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس سیریز کو اب اسپیشل سیریز کے نام سے کنٹینیو کریں گے، اور اس میں صرف وہ سوال جب بھی ضرورت آئے گی، جب بھی کوئی ایسا سوال آ جائے گا جس کو ہمیں فوراً ایڈریس کرنا پڑے گا، تو جو نارمل ٹرانسمیشن کے کوشچنس چل رہے ہیں اس سے ہٹ کے اسپیشل ٹرانسمیشن میں وہ کوشچنس کو ایڈریس کر دیا جائے گا۔ تو آج بھی ہمارے پاس کافی سوال ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ 5 سوالوں کے جواب ضرور دے دیں۔ تو پہلا سوال، میرا ایک پروگرام آیا تھا کہ نارسسزم کے اوپر کہ نہ جانتے ہوئے لوگوں کو لیبل کر دیتے ہیں، تو اس بارے میں ایک سوال آیا ہے، ایک خاتون ہے ان کا، کہ آپ کا نارسسزم والا پروگرام دیکھا، کیا آپ اس کو یہ جو نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، کہ آپ اس کو نہیں مانتے؟ تو کافی لمبا سارا سوال تھا، کچھ اس میں کمنٹس بھی تھے، کچھ ان کے اپنے ایکسپیرینسز بھی تھے، تو ہم نے سوال اس میں سے بیسیکلی یہی بنتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اسی بہانے سے، لیکن بعض وقت سوال جب آتا ہے تو اس کی وجہ ہوتا ہے کہ موقع مل جاتا ہے کہ کوئی کلیریفیکیشن اگر ہو تو وہ دے دی جائے، کیونکہ ہمیں اس چیز کا اچھی طرح احساس ہے کہ الفاظ کے معنی نہیں ہوتے، الفاظ کے معنی لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، لوگوں کے معنی ہوتے ہیں، الفاظ کو لوگ معنی دیتے ہیں اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے تجربے سے۔ تو اس طرح کے کئی لوگ ہوں گے، اگر ایک کمنٹ آیا تو کئی اور لوگوں کے دماغ میں بھی شاید یہ بات آئی ہو، تو اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے کہا اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دیں۔ دیکھیں، ایسا بالکل نہیں ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا یا نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کو نہیں مانتا۔ آپ کو چاہیے اس پروگرام کو دیکھنے سے پہلے میرا ایک اور پروگرام ہے جو ابھی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہی آ جائے گا، کچھ شاید آ گیا ہوگا یا کچھ آنے والا ہوگا، تو بائی دا ٹائم یہ آپ دیکھیں، اس سے پہلے وہ ضرور دیکھیے گا سوال، اور اس میں نے ڈس آرڈرس کا، پرسنالٹی ڈس آرڈرس کا ذکر کیا کہ ڈس آرڈر کہتے کسے ہیں، تو وہ ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ وہ اگر میں نے وہی بات یہاں پہ کی تو ریپیٹ ہو جائے گی، تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کو ایک تو یہ کہ میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کی وجہ پتہ چل جائے، اور آپ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جو میں بیہیویئر کا بندہ ہوں، میں کلینکل سائیکالوجسٹ نہیں ہوں، میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں ہولسٹک ہیلتھ میں ضرور کام کرتا ہوں، تو کیونکہ میں بیہیویئر کا بندہ ہوں، اس وجہ سے میرا کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہے، میں صرف ایک اسکول آف تھاٹ کی بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا، تو میں آپ کو ایک ہولسٹک پکچر دیتا ہوں، اور وہ بیہیویئر بیک گراؤنڈ کی وجہ سے دیتا ہوں، ہولسٹک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ کو وہ پکچر دیتا ہوں، اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے۔ ادروائز تو آپ کو بتایا کہ نیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کو ایک یوٹیوب بھری ہوئی ہے، آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک چیزیں مل جائیں گی، تو ہمارے پاس سوال آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ میری اوپینین لینے کے لیے کہ جی آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو جو لوگ میرا وہی سوال فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں تو شاید ان کو بعض بار اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یار شاید کوئی میری بات ان کو اچانک جلدی سے سمجھ نہ آئے، تو اس لیے میں نے کہا کہ پہلے یہ بیک گراؤنڈ ضرور یاد رکھیے گا کہ میں پرسنالٹی کا ڈس آرڈر کی جو بات کر رہا ہوں، میرا اس سوال کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور میں اس بیک گراؤنڈ جو بیہیویئر سائنس کی بیک گراؤنڈ ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور اس کے اندر سوشالوجی بھی ہے، اس میں اینتھروپولوجی بھی ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ کی پیداوار ہوتے ہیں، تو بدلتے دور میں بدلتی چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ڈیفینیشنز بھی بدلتی رہتی ہیں، تو پہلے تو میں نے کہا یہ میں آپ کو کلیئر کر لوں۔
اچھا جی، اب دیکھیں اگر آپ کو یہ لگا ہے تو بالکل غلط لگا ہے، ایشو کچھ اور ہے، اور میں آپ کو بڑے تحمل سے ایشو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ ون فار آل جو سوال ہے یہ جواب اس کا مل جائے، اور اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں، اور اس کو سمجھنا سب لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہاں تک ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جن کو یہ لگے کہ شاید یہ سوال ان کے لیے نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کلینکل سائیکالوجی کی ہو یا پریکٹسنگ ہو سائیکالوجسٹ، تو پھر ہی آپ کو یہ اپلائیڈ سائیکالوجی ہو، پھر ہی آپ یہ سوال آپ کو میٹر کرتا ہے، یہ ہر گھر کا ایشو ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے آپ کی عمر تو نہیں پتا جنہوں نے سوال پوچھا ہے، لیکن مجھے سوال کے طریقے سے یا سوال اور کمنٹس کی وجہ سے یہ ضرور لگتا ہے کہ آپ میرے سے کافی ینگ ہوں گی، اور وہ نئی جنریشن ہے، آپ نئی جنریشن میں ہیں۔ ہمارے دور میں ہم ایک چیز کے بارے میں بہت کچھ پڑھتے تھے اور ڈفرینٹ رائے پڑھتے تھے، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو اتنا مٹیریل ہے کہ آپ کو دوسری طرف کا مٹیریل، اور جو پاپولر مٹیریل ہوتا ہے، جو پاپولر اوپینین چل رہی ہوتی ہے، وہ فرنٹ پہ آ جاتی ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ مثلا اگر آپ نے کوئی چیز ورڈ ٹائپ کیا ہے اور اس میں لکھا ہوا آ گیا کہ جناب اس میں 1 ملین ویب سائٹس اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہیں، تو آپ کیا دیکھیں گے؟ 3 یا 4 یا 5 دیکھ لیں گے، آپ 7 دیکھ لیں گے، 10 دیکھ لیں گے۔ اندر ہی کہیں نہ کہیں وہ باتیں بھی ہوں گی جو شاید ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، اور وہ بیہیویئر کی اور وہ ڈفرینٹ آپ کو ایک پرسپیکٹو بھی دیتی ہیں۔ تو آپ کو اس طرح کے کئی آرٹیکلس مل جائیں گے بڑے بڑے ناموں کے لکھے ہوئے، جو کہ نارسسزم پرسنالٹی ڈس آرڈر کے اوپر کرٹک کرتے ہیں، اور وہ بڑے انٹرسٹنگ آرٹیکل ہیں، اور ان کا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پرسپیکٹو جون سا ہے، وہ تھوڑا بہت، میں پورا نہیں کہہ رہا، میرا پرسپیکٹو ہے، لیکن ان کا پرسپیکٹو بھی میرے سے ملتا جلتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، کہ جو شخص سوال کا جواب دے رہا ہے وہ اس کی پرسنالٹی کی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کی ڈیفینیشن نیٹ سے جا کے دیکھیں نارسسزم کسے کہتے ہیں، تو یہ ایک ایسا لگاتار یا متواتر بیہیویئر کا پیٹرن ہوتا ہے جس میں آدمی کو اپنے بارے میں بڑے پن کا احساس ہو، نمبر 1، نمبر 2 اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہو تعریف کی، اسے ایکسٹرنل انڈوزمنٹ ملتی رہے، ایکسٹرنل اس کو تعریف لوگوں سے ملتی رہے، 2 چیزیں۔ نمبر 3 چیزیں کہ اس میں بہت زیادہ اب نارمل حد تک خواہش ہو کنٹرول کرنے کی لوگوں کی، اور اب لیٹسٹ ڈیفینیشن کے اندر ایک چوتھی چیز بھی ایڈ کر دی گئی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر لوگوں کے حوالے سے ایمپتھی نہ ہو، اور یہ نئی اس لیے ایڈ کی گئی ہے کہ جب سے ایمپتھی کا ورڈ آنا شروع ہوا ہے تو اب اس کے اندر یہ ڈال دیا گیا ہے، جب سے یہ ایموشنل انٹیلیجنس اور یہ نئی سائنسز جو سی اب لوگوں کے صاف طرح جو کلچر آپ کا بدلتا ہے، اور جب کلچر آپ کا ٹیم ورک پہ آ جائے اور جب آپ کی وہی سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی چیز کو پھر پروموٹ کیا جاتا ہے، تو جب یہ ایمپتھی کی کمی ہوگی لوگوں نے مشینوں کی وجہ سے اتنے صدیوں میں ہم نے کبھی ایمپتھی کا سنا نہیں تھا کہ ایمپتھی رحم دلی یا ایمپتھی کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جب کلچر میں کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کی ایک نئی ٹرمینالوجی بنا کے پیش کر دی جاتی ہے۔ ہم بچپن سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ایمپتھی کیا ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ایمپتھی کا نہیں پتا تھا تو ایمپتھی نہیں تھی، ایمپتھی تھی، اس کو رحم دلی کہتے تھے، اسے انسانیت کہتے تھے، اسے کچھ بھی کہتے ہوں۔ تو جب ایمپتھی کا ورڈ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب یہ نئی کوئی چیز آئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرا جو اس میں کنسرن تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اسٹیریوٹائپ نہیں کرنا چاہیے۔ نارسسزم بہت ایک ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، اور آپ جب تک کہ بہت زیادہ ایک پروسیس میں سے نہ گزریں 1 to 1 بیسس کے اوپر آپ کسی کو لیبل نہیں کر سکتے، ویسے بھی کسی کو لیبل کرنا اچھا نہیں ہے۔ میں تقریباً 30-32 سال سے کاؤنسلنگ کر رہا ہوں، اور مجھے میرے کلائنٹ جتنا مرضی زور لگائیں پوچھنے کے لیے کہ سر مجھے کیا ہے، میں نے آج تک کبھی اس بیماری کا، اس چیز کا نام نہیں بتایا انہیں۔ میرا کام انہیں ڈرانا نہیں ہے، میں سمٹم ضرور لکھتا ہوں کہ یار اس کو نیند نہیں آ رہی، اس کو سٹریس لگ رہا ہے، انزائٹی اس کو ہے، اور یا اس کو جو فزیکل اس کو آپ کو افیکٹس نظر آ رہے ہیں، وہ میں ضرور لکھتا ہوں،
لیکن میں اس کو نام نہیں دیتا کہ جناب میں سارا کچھ کنکلوڈ کر کے نیچے یہ لکھ دوں کہ یہ جناب سوشوپیتھ ہے یا اس کو جناب نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. میں یہ کبھی نہیں لکھوں گا, کیونکہ اگر میں نے یہ لکھ دیا تو میں نے لیبل کر دیا, اور اس کے بعد جب میں وہ فائل کھولتا رہوں گا تو میں اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتا رہوں گا, تو وہ زیادتی ہے. اس لیے اسٹیریوٹائپنگ سے کو اوائڈ کرنا چاہیے. تو اس سوال کے جواب میں نے ایک اسٹیریوٹائپنگ کی بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو ایسے ہی اسٹیریوٹائپنگ کر دیتے ہیں, اور جب سے یہ ٹرمینالوجیز نالج کی وجہ سے اتنا عام ہوئی ہیں, اب ہر آدمی جس کو کچھ بھی نہیں پتا, آپ کو سوچیں 1 منٹ کے اندر آپ کو گوگل سے ڈیفینیشن تو مل جائے گی, لیکن کتنا اس کے ساتھ اسٹرنگز اٹیچڈ ہیں, کون اس کو پڑھنا چاہے گا. تو ایک آدمی جس کی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے سائیکالوجی میں, جو کہ فائنانس پڑھتا ہوا آ رہا ہے یا جو کوئی اور چیز اس کا سبجیکٹ ہے, وہ بھی جناب نیٹ پہ جا کے 3 چیزیں ٹائپ کرتا اور کہتا او میرے ہسبینڈ کو, میرے میاں کو, میری بیوی کو, میرے جناب بچوں کو, فلانے کو, اس کو, چاچے کو, باس کو جناب NPD ہے, نارسسسٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. یہ زیادتی ہے. یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ اسٹیریوٹائپنگ کر رہے ہیں, لیبلنگ کر رہے ہیں فضول. تو میرا یہ کنسرن تھا. اچھا, ایک مزے کی بات آپ دیکھیں, ہم اکثر اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے یہ آدمیوں کی حد تک ہے, جبکہ اگر آپ گوگل کریں, ریسرچ کریں, تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد, اور ایسی خواتین جن کو آپ لوگ سب آپ کی وہ فیوریٹ خواتین ہیں, وہ آپ کی جناب سیلیبریٹیز ہیں اور بڑے بڑے گلوکار ہیں اور جن کو بڑے مشہور نام ہیں, وہ ان کے اندر NPD ہے. اور مزے کی بات یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب شخص کے اندر ایک لیول تک نارسسزم ہوتی ہے. اور یہ جو ہے کہ وہ کون سی تعداد یا کتنی کوانٹٹی یا کتنی کی نارمل ہے اور کتنی, یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے آپ کے پاس, کیونکہ یہ سبجیکٹو ہے اور یہ بات بہت کی ہے. تو خدایا جو لوگ نئے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, آپ لوگوں کا کام لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, نہ کہ انہیں اسٹیریوٹائپنگ کر کے لیبل کرنا ہے. اچھا, میں سائیکالوجی ٹوڈے ایک بہت بڑی پبلیکیشن ہے, اس کے اندر آپ حیران ہوں گے, ایسے ایسے نام آپ کو نظر آئیں گے. پہلے میں خواتین کی بات کرتا ہوں, مثلا میڈونا کتنی مشہور نام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ڈفرینٹ ٹیسٹوں کے تھرو اور ڈفرینٹ چیزوں کے میں یہ آپ کو گول بتائے گا کہ یہ لوگ ڈکلیئرڈ ہیں کہ دے ہیو NPD, دے ہیو نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. مثلا اوپرا کتنا بڑا نام ہے, یعنی کہ اس کی ملینز کی فالوورشپ ہے, لوگ پاگل ہیں اس کے پیچھے. اور آپ کو پتہ ہے, میں نے اس لیے کہا کہ اس کو آپ گیج نہیں کر سکتے. زمانہ, میں نے آپ کو اپنے زمانے کی بات کی تھی کہ جب انوائرمنٹل, آپ ڈس آرڈر کسے کہتے ہیں کہ جو آرڈر آف دا ڈے کے اگینسٹ ہوگا. جب آدمی ان کنٹرول سمجھے جاتے تھے تو عورتیں اگر کنٹرول چاہتی تھیں تو وہ ڈس آرڈر میں شامل ہوتی تھیں. آج الٹ حساب ہے. آج آپ کو اکثر اوقات عورتیں, اور اسپیشلی وہ عورتیں, وہ خواتین جو کہ سیلف میڈ ہیں, اچیور ہیں, بہت بڑا نام بن گئی ہیں, آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے اندر بھرا ہوگا NPD. تو آج شاید آپ کو جب یہ پتہ چلے کہ جناب میڈونا کے اندر کو NPD ہے, اوپرا کو NPD ہے, تو شاید آپ کے یہ میں بتانے لگا اسٹیریوٹائپنگ کرنے سے ہوتا کیا ہے, آپ کی ان کے بارے میں اوپینین چینج ہو جائے. اسی طریقے سے جینی میکارتھی بہت بڑا نام ہے. ایک اور کم ہے, کم کرداشین, اور اسی طریقے سے شیرن سٹون بہت ایک مشہور ہوا کرتی تھی, ابھی بھی ہے لیکن بہت بوڑھی ہو گئی. ہمارے زمانے کی بہت مشہور خاتون تھی, بہت فلمز میں آتی تھیں. اسی طریقے سے لیڈی گاگا کا نام آپ نے سنا ہوگا, پیرس ہلٹن کا نام سنا ہوگا, ماریا کیرے بہت مشہور سنگر ہے, وہ ہمارے دور کی 80s کی ہے, بہت ٹاپ البمس تھیں اس کی. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نون ہیں NPD میں. اسی طریقے سے بیونس کا نام سنا ہوگا, رہائنا کا نام سنا ہوگا. اتنے مشہور نام میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ عورتوں میں یہ وہ ہے جو نیٹ پہ بتائے گا. تو میں اس لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا, لیکن آئی ایم سوری, میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ لیبل کرتے ہیں تو آپ کی اس شخص کے بارے میں پرسیپشن بدل جاتی ہے.
اچھا اب آگے چلیں, آدمیوں میں آ جائیں. او جے سمپسن, ڈونلڈ ٹرمپ, یہ آج کا پریزیڈنٹ. اب یہ دیکھیں آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں تو پتہ چل گیا, اس لیے کہ آج کل کا دور ہے, میڈیا بہت عام ہے, اور میڈیا اس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اور جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے جناب بنا کے جناب کارٹون اور اس کی اسٹیٹمنٹس کو لوگوں کو بتایا جاتا ہے, اور اس کے اوپر اتنا کچھ بولا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی NPT ہے. لیکن ان سے پہلے ایلوس پریسلے کتنا بڑا نام ہے, کس کو پتا تھا آج سے پہلے کہ ایلوس پریسلے کو بھی NPT ہے. چارلی چیپلن آپ سوچیں کتنا مشہور کردار رہا ہے, اس کو بھی NPT تھا. پیبلو پکاسو اتنا بڑا نام, آپ کتنی بڑی آپ کے سامنے آرٹ کا نام ہے, اس کو بھی وہ بھی NPT ہے. اینڈریو کارنگی, جسے آپ ڈیل کارنگی کہتے ہیں, جس نے پوری کی پوری میٹھے بول کا جادو اور یہ کتابوں کی سیریز لکھی تھی لیٹ اس میں 19th سینچری میں, اور اتنا مشہور ہوا تھا. ہی واز نون ایز اے پرسن جس نے یہ سارا جو ہیومنسٹک اپروچ تھی اور سوشل سکلز کے اوپر کام کرنا شروع کیا تھا, لوگوں کو عام پبلک کو پڑھانا شروع کیا تھا. ڈیل کارنگی جس سے آپ مشہور نام سے بہت بلاتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے جان ڈی راک فیلر, یہ راک فیلر فاؤنڈیشن والا, تھامس ایڈیسن, نیپولین بوناپارٹ, ہینری فورڈ, بل کلنٹن, رچرڈ نکسن, فرینکلن روزویلٹ, JF کینیڈی, یہ ابھی نام آپ کو لیٹسٹ کچھ سنے, پوٹن, آرنلڈ شوازنگر, محمد قذافی, صدات حسین, اور یہ آج کا نارتھ کوریا کا جو ہیڈ ہے کم جونگ 2. اسی طریقے سے فیدل کیسٹرو. یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کا گوگل پہ آپ کو نام مل جائے گا کہ یہ نون NPT نون لوگ ہیں, سیلیبریٹیز ہیں, لیڈرز ہیں جن کو NPT ہے. ایک سٹڈی بڑی انٹرسٹنگ میں آپ کو حوالہ دوں, ایک میٹا انالیسس ہے, ایک سٹڈی ہے, اور وہ جو سٹڈی ہے اس نے ایک میٹا انالیسس کر کے یہ بتایا کہ 39 جو US پریزیڈنٹس ہیں ان کو سٹڈی کیا, اور یہ بتایا گیا, انہوں نے اسٹڈی کیا کر کے بتایا کہ جو لوگ جن کو ان کے لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا ان میں سے NPT کس کو ہے, اور لوگوں سے پوچھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں کو NPT تھا they were rated higher in having charismatic ratings اور also rating in terms of higher performance. ان کی کارکردگی بھی بہتر لوگوں کو نے سمجھی ہوئی تھی, اور ان کا کیرسما بھی بہت زیادہ تھا. تو میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں, میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ عام آدمی کو یہ باتیں نہیں پتہ. مثلا کہا جاتا ہے نا کہ یار تھوڑے بہت پیٹ میں درد سب کی ہو جاتی ہے, اب آپ کہیں کہ ہر پیٹ درد جو سی ہے وہ السر ہی ہوگا, تو پھر تو آپ ساری سوسائٹی کو بیمار کر دیں گے. تو یہ سمجھنا, جب آپ بات کرتے ہیں ایک جناب 5 منٹ کا کلپ بنا کے, تو پھر آپ اتنی ڈیٹیل میں جا نہیں سکتے. اور یہ سب سے بڑا میرا خیال ہے جو انفارمیشن ایکسیس ہوئی ہے اس نے بہت یہ زیادتی کی ہے کہ ہمیں انفارمیشن تو دے دی ہے, لیکن انفارمیشن میں سے سیکھنا کیسے ہے یا کیسے کیئرفل ہونا ہے وہ ہمیں نہیں پتہ. یاد رکھیے گا جو لوگ ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ کی پروڈکٹ ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, اسی کلچر میں جب ٹائم ہوتا ہے نا, جس ٹائم کی بات ہو رہی ہوتی ہے اسی ٹائم میں جو کلچر ہو رہا ہوتا ہے اسی کلچر میں اور جس جگہ پہ وہ ہوتے ہیں اس جگہ کی ویلیوز ہوتی ہیں. ابھی بھی آپ کو ایسے کئی کلچر نظر آئیں گے جو بہت ہی اسٹرانگ ہیں پیٹریارکی کے اندر. پیٹریارکی اس سوشل سسٹم کو کہتے ہیں جس سوشل سسٹم میں جو مرد ہے وہ گھر کا ہیڈ رہے گا, اور یہ جو عورتوں کی وومن لبریشن کی یا وومن فریڈم کی یا وومن ایکویلٹی کی, یا جس کو آج آپ آسان الفاظ میں فیمنسٹ موومنٹ کہہ دیتے ہیں, جب آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ اس موومنٹ کے بعد انسٹیٹیوشن آف پیٹریارکی کافی ملکوں سے ختم ہو گیا. لیکن ابھی بھی آپ کو ایسی کئی ملکوں میں سویلائزیشن مل جائیں گی جہاں پہ ابھی بھی انسٹیٹیوشن آف پیٹریارکی کہتے ہیں ایک ایسے نظام کو جہاں پہ گھر کا ہیڈ مرد ہوگا, اور وہ مرد ہوگا چاہے وہ باپ ہو, باپ کے بعد خاوند ہوگا, خاوند کی ڈیتھ ہو جائے تو بیٹا ہوگا. تو یہ نظام دنیا میں صدیاں چلتا آیا, اور یہ ابھی 100 سال میں ختم ہوا ہے, پچھلے 50 60 سال 70 سال میں ختم ہوا ہے ماڈرن ایڈوانس دنیا سے. باقی جگہوں پہ ابھی بھی یہ برقرار ہے. تو آپ سوچیں اگر آپ اس جگہ پہ جہاں پہ پیٹریارکی ایگزسٹ کرتی ہے,
وہاں پہ جا کے نارسسزم کے آپ یہ ڈس آرڈر بنا دیں تو وہاں پہ تو یہ آرڈر آف دا ڈے ہے. آپ اپنی ماڈرن دنیا کے پیمانے لے کے آپ کسی افریقہ کے میں چلے جائیں, اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے اگر آپ پڑھنا شروع کریں الفا میل کی ایک اصطلاح یوز کی جاتی تھی. تو الفا میل تو بہت ڈیمانڈ میں ہوتے تھے, اور یہ الفا میل کا کانسیپٹ چمپینزی سے آیا تھا. اور اس کے بعد اسٹڈیز کی گئی تھی کہ الفا میل کون ہوتے ہیں. الفا میل وہ ہوتے ہیں جو کہ قوام ہوتے ہیں, جو کہ کنٹرول کرتے ہیں اپنے فیملی کو یا اپنے قبیلے کو, جس کے نیچے لوگ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو اگر آپ اس اصطلاح میں بھی آ جائیں یا پیٹریارکی کی اصطلاح میں آ جائیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں. اگر آپ سوشالوجی اینتھروپولوجی میں آئیں گے تو آپ کو پیٹریارکی کا ورڈ مل جائے گا, اور اگر آپ دوسری طرف سے آئیں گے بیالوجیکل سائنسز کی طرف سے تو آپ کو جناب یہ ورڈ یوز ملے گا الفا میل اور بیٹا میل, اور اب تو چیٹا میل بھی ہے. تو وہ آپ کو اس طرح کے اصطلاح مل جائیں گی. تو اگر آپ اس دنیا کے پیمانے کو, ہم جو غلطی کرتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس جگہ کا پیمانہ کس جگہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے ایک جگہ ذکر کیا کہ وارث ڈرامہ تھا ہمارے دور کا, پگوں والا ڈرامہ تھا, لیٹ 70s کا ڈرامہ تھا, اور اتنا پاپولر تھا, اور وہ پاکستان کے جو جاگیدارانہ نظام ہے اس کی ایک بڑی خوبصورت پکچر تھی, اور وہ پیٹریارکی کے اوپر بیس تھا, اور وہاں پہ آپ کو نظر آتا. تو آج آپ ان وارث والوں کو یا اس کلچر کو, پاکستان میں کتنی جگہوں پہ آج بھی وہ نظام ہوگا, تو آپ ان کو این پی ڈی نہیں کہہ سکتے. وہ تو اپنے ماحول کی پیداوار ہے, ان کو تو یہ سکھایا گیا کہ مرد ایسا ہوتا ہے. کئی جگہوں پہ یہ سکھایا گیا ہوگا کہ عورت ایسی ہوتی ہے, جہاں پہ عورت ڈومینیٹنگ ہوگی. تو اس لیے یہ چیزیں جو سی ہیں نا, یہ دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ورلڈ ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک یہ دو نسلوں پہلے لٹ سے کہ جو ٹریڈیشنل ایگوئسٹک ایٹیٹیوڈ تھا آدمیوں کے اندر اسپیشلی, وہ نارمل اور ہیلدی سمجھا جاتا تھا. لیکن آج ہم نے بدلتے دور میں اسی کو نارسسٹک ایٹیٹیوڈ بنا دیا. تو یہ جو پروفیشنل آج کل کے نئے دور کے بچے پڑھ کے کلینکل سائیکالوجی اور جو سائیکالوجسٹ بن رہے ہیں, ان کو یہ چیزیں کو سمجھنی چاہیے کہ آپ اسی طرح سے اس پیمانے سے سب کو ایک ہی طرح سے نہیں, 5 انگلیوں کو برابر نہیں سمجھ سکتے. اور اس کے بعد ایک بات آپ کو یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ نارسسزم, میں نے جیسے آپ کو بتایا 2 نسلوں پہلے یہ جو ایگوسٹک ایٹیٹیوڈ تھا یہ ڈیمانڈ میں تھا, اور یہ نارمل اور ہیلدی سمجھا جاتا تھا. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا لیٹ 70s کا ڈرامہ وارث, اس کا ثبوت یہ ہے کہ مزے کی بات کہ NPD نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر, یہ ڈس آرڈر 1980 میں ڈس آرڈر بنا ہے. اس سے پہلے یہ ڈس آرڈر نہیں تھا. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نارمل تھا اور یہ ہیلدی تھا. تو اب اگر آپ یہ 1980 میں اس کو, اور اس وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ بنا, وقت کے ساتھ ساتھ اس کو جیسے جیسے معاشرے کے اندر ویلیوز بدلتی گئیں, جیسے آپ دیکھیں اگر آپ اپنے گھروں میں دیکھیں تو آپ کے والد صاحب کا اولاد کے ساتھ, مثلا میرے دادا تھے, تو وہ جناب اس دور کے اندر ان کو جناب جو بیویاں تھیں اپنے میاں کو نام لینا تو دور کی بات ہے, وہ بچوں کے نام کے ابا کے ساتھ لگاتی ہوتی تھی, فلانے کے ابا. اس کے بعد اگلی نسل آئی تو انہوں نے جناب چودھری صاحب, شاہ صاحب, بٹ صاحب کہنا شروع کر دیا اپنے میاں کو. پھر تیسری نسل آئی, انہوں نے اپنے میاں کے نام کے ساتھ کوئی عزت کا ورڈ لگانا چاہیے, نام لینا شروع کر دیا, ساتھ صاحب لگانا شروع کر دیا. مثلا میری نسل میں یہ ہوا, ہم آپ کہتے تھے ایک دوسرے کو, اور ساتھ نام لینا بھی ہوتا تھا تو نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی اچھا لفظ لگایا جاتا تھا. صاحب لگا دیتے تھے, صاحبہ لگا دیتے تھے, محترمہ صاحبہ, محترمہ لگا دیتے تھے. پھر ہمارے بچوں کی نسل آئی, انہوں نے ایک دوسرے کو تو میں کرنا شروع کر دیا, ایک دوسرے کا نام لے کے عزت کے سارے الفاظ چلے. یہ معاشرے میں تبدیلی آئی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں استاد کے رتبے میں, استاد کے ساتھ ہمارے رویے میں کیا تبدیلی آئی. تو یہ جوں یہ تبدیلیاں بڑھتی گئی معاشرے کے اندر, معاشرہ ایڈوانس ہوتا گیا, فری ہوتا گیا, کھلتا گیا معاشرہ, اسی طرح NPD کو
اس کو اس کی ڈیفینیشن بدلتی گئی اور اس کو اسٹرنجنٹ کیا جاتا رہا. 1980 سے لے کے اب تک اس کی ڈیفینیشنوں میں سینکڑوں تبدیلی آ چکی ہے. اور اب اور یہ بنانے والے کون ہیں, اس کی ڈیفینیشن دینے والے کون ہیں؟ جو ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ معاشرہ ہم سے 20 30 40 سال آگے ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جو ویلیوز ہیں ایک فیملی کی, پاکستان میں بھی چلیں 10-15% گھرانے ہوں گے جن کی وہ ویلیوز ہوں گی. 80-85% لوگوں کی تو وہ ویلیوز نہیں ہے. ہاں 10 سال کے بعد ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ نے آج ادھر کی ویلیوز کو یہاں پہ اسٹینڈرڈ سب کو لگانا شروع کر دیا تو اس سے بڑا کیوس آئے گا. گھروں میں بہت لڑائیاں ہوں گی, گھروں میں گھر ٹوٹیں گے. میں آپ کسی بیوی کو یا آپ کسی میاں کو بتا دیں کہ تمہاری بیوی پاگل ہے, یا صاف ظاہر ہے کہ ہماری زبان میں جیسے ہم لوگ ہیں, ہم تو وہ سائیکولوجیکل یا مینٹل کسی ایلمنٹ کو یا ڈس آرڈر کو ہم تو آسان الفاظ جی وہ پاگل. آپ کو خود پتہ ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس لوگ نہیں جاتے تھے, کاؤنسلر کے پاس نہیں جاتے تھے, کیونکہ ایک سوشل ٹیبو تھا. تو جب وہ سوشل ٹیبو تھا تو ابھی بھی آپ کے معاشرے میں اتنے لوگ ہیں جہاں پہ 60-70% یہاں پہ وہ سوشل ٹیبو تو برقرار ہے کہ لوگاں نوں کی کہاں گے یار دماغی ڈاکٹر کو گئی سی. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مثلا ہمارے اس میں بیویوں سے کام نہیں کروایا جاتا. آج کل کے بچے جو ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بیویاں کام کریں, تو کتنا بدل گیا. تو جس طرح سے معاشرے میں تبدیلی آتی گئی اسی طریقے سے ڈس آرڈر کی ڈیفینیشن میں بھی تبدیلی آتی گئی. تو انٹرمیڈیا آج کل انٹرنیٹ اور جو میڈیا ہے یہ ویسٹ کنٹرول کرتا ہے. وہی آپ کی کتابیں کنٹرول کرتے ہیں, وہی آپ کی جناب انہیں کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں, انہیں سے جناب ہمارے اساتذہ پڑھ کے آتے ہیں, انہیں کی ڈگریاں لے کے یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آتے ہیں اور انہیں کے رنگ میں رنگے گئے ہوتے ہیں. سو وہ ہماری ان کی بہت ڈفرینٹ ویلیوز ہیں, سوشل ویلیوز. میں بتا رہا ہوں کہ وہ جیسے نیو ورلڈ آرڈر تو خیر اب نظر آتا ہے, گلوبلائزیشن جب شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ پوری دنیا میں اسٹینڈرڈ ہونا شروع ہو گیا, فیشن ایک جیسے ہونے شروع ہو گئے. اسی طریقے سے سوشل ویلیوز بھی کچھ نہ کچھ بدل, لیکن ابھی بھی فرق ہے. ابھی بھی پاکستان میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یار 15 سال کا, 10 سال کا, 20 سال کا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ معاشرے کے کس سیگمنٹ پہ بات کر رہے ہیں. یہاں پہ فرق آپ کو نظر آئے گا. پاکستان میں کوئی 5% ایسے لوگ بھی ہوں گے جن میں اور امریکن میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا, لیکن ابھی بھی آپ کو نیچے کچھ نہ کچھ نظر آئے گا. سو اگر آپ لوکل بیہیویئرس کو یا کسی اپنے کلائنٹ کی عمر کو نہیں دیکھتے یا اس کی جنریشن کو اسٹڈی نہیں کرتے یا آپ کو پرانے وقت کا پتہ نہیں, اسی لیے میں اکثر اپنے کلائنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہیں, اگر میں کسی کو ریفر کر دوں کہ آپ اس سے مل لیں, میں کسی وجہ سے نہیں ملنا چاہ رہا یا مجھے, تو میں اکثر ان سے وہ پوچھتے ہیں کہ کس سے ملیں, تو میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسا دیکھیے گا جو آپ کی نسل کا ہو. اور یہ میں اسی وجہ سے کہتا ہوں اگر میں نے کسی 50 سال 60 سال کے بندے کو کسی جناب 30 سال کے 32 سال کے نئے دور کے سائیکالوجسٹ یا کاؤنسلر کے پاس بھیج دیا تو وہ تو عجیب و غریب اس کو نظر آئے گا اس میں سے. سو یہ بہت فرق ہے جنریشن کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ جو نئی جنریشن ہے, آپ ان گھروں سے نکلیں. اگر آپ کے گھر میں فرض کریں ایک پیٹریارکی کا گھر تھا, آپ کے والد صاحب آپ بڑے کنٹرول میں تھے, انہوں نے زندگی میں بڑی محنت کی ہے اور بڑی محنت سے آپ کو کما کے دی ہے, آپ کو کمانے نہیں دیا, آپ کے خرچے پورے کیے ہیں اور گھر کو بڑا انہوں نے سنبھال کے کنٹرول کر کے رکھا ہے, تو بھائی انہوں نے تو اپنی طرف سے ہی ہیز ڈن دا بیسٹ. اب آپ بڑے ہو کے اب آپ انہی چیزوں پہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں جن چیزوں کے آپ بینیفیشری رہے ہیں. ہی واز اے بیسٹ پرووائڈر فار یو. اب آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ 4 چیزیں منع کریں کہ بیٹا یہ نہ کرو, لیٹ نہ ہو, راتوں کو 12 بجے تک باہر نہ پھرو, جناب شادی ایسی نہ کرو, ویسے کر لو, تو اب آپ ان کو یہ کہنا شروع کر دیں کہ جناب آپ یہ پاگل ہو گئے ہیں. دس از ویری اسٹرینج کہ یو ہیو بین دا بینیفیشری. تو تھوڑی سی ہیو سم ایمپتھی, ان کو بھی چاہیے. میں آئی ایم ناٹ سیئنگ, میرا غلط سوال ہمارے اسی کے اوپر ہے, ان کو بھی چاہیے, لیکن آپ کو بھی یہ چاہیے کہ آپ کو بھی تھوڑی سی ایمپتھی ہونی چاہیے کہ ہو یو آر ٹاکنگ ٹو, آپ کس سے بات کر رہے ہیں, اور آپ ان کی اسی چیزوں کی میں سے کئی چیزوں کی بینیفٹ. کوئی چیز بھی مفت میں نہیں ہوتی, ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا ایسا شخص ہوگا, آپ کے ایسے والد صاحب ہوں گے, ایسا بڑا بھائی ہوگا, گھر میں کوئی ایسا ہوگا جس نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور اپنی اٹھائی, تو اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت نارسیسزم ضرور نظر آئے گی. جو پرووائڈر ہے, آپ کو سوچیں
جو آپ کو دے رہا ہے, جو آپ کو چلا رہا ہے, جو آپ کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے, تو وہ آپ کو تھوڑا بہت کنٹرول بھی کرے گا. نہیں ایسا نہ کرو, ویسا کرو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, وہ تو کرے گا. اسی طریقے سے اگر آپ 40 سے اوپر کی عورتوں میں جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ جی یہ 40 سال 45 سال 50 سال کی جو عورتیں ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں, تو صاف طرح 25 سال پہلے 20 سال پہلے شادی ہوئی ہوگی جو آج 45 کی ہیں 46 کی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں اور آپ کے ہسبینڈ الفا میل تھے, قوام تھے, اور ان میں آپ کو سختی نظر آتی ہے, تو شاید وہ اس وجہ سے بھی سختی نظر آتی ہے کہ آج کی جس طرح کے ہم ڈرامے دیکھتے ہیں اور عورتوں کا جو رول بتایا جاتا ہے, تو شاید ہمارے پیمانے بدل چکے ہیں, آج ہمیں وہی چیزیں سخت نظر آتی ہیں. ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ 2 نسلیں پہلے والد صاحب سخت بھی ہوتے تھے, کان بھی مروڑ دیتے تھے, ٹیچر تھپڑ بھی مار دیتے تھے, تو کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ ایموشنل ابیوز ہے, یہ وربل ابیوز ہے. لیکن آج کے بچے اتنی اس طبیعت کے ہو چکے ہیں نرم و نازک کہ وہ باپ اونچا بولے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ایموشنل ابیوز ہو رہا ہے. آپ ناٹ جسٹیفائنگ اٹ, میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو سمجھنے کی, آپ اپنے کلائنٹ کی ہیلپ ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کی بیک گراؤنڈ کرنا. تو یہ زیادتی ہوگی کہ جی آپ اس شخص کو جو 3 نسلوں پہلے گیا, آج کے حساب سے آپ اس کو پاگل ڈکلیئر کر دیں یا اس کو نارسسٹ بنا کے آپ اس کو لیبل کر دیں, اور جناب آپ فیس بک پہ کہتے رہیں جناب وہ میرے والد صاحب جانتے ہیں جی وہ نارسسسٹ ہے, دس از رانگ, یا میری اماں جون سی ہے وہ نارسسسٹ ہے. سو آج کل کے دور میں یہ جو ہمارا کلچر ہے یہ چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی, لیکن اس دور میں یہ چیزیں اچھی سمجھی جاتی تھیں, مرد کی نشانی سمجھی جاتی تھی, ڈیزائربل کوالٹی سمجھی جاتی تھی, اور یہ اس دور میں انڈیزائربل کوالٹی تھی عورتوں میں. آج یہ عورتوں میں ڈیزائربل کوالٹی سمجھی جاتی ہے کہ جناب بڑی کنٹرولنگ ہے. کئی ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی سیگمنٹ میں ضرور آپ کو نظر آتی ہے. جو ٹاپ کا سیگمنٹ آپ کو نظر آتا ہے پڑھے لکھے گھروں میں, آپ کو اکثر نظر آئے گا کہ بہت زیادہ ڈومینیٹنگ عورتیں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے آپ نچلے لیول پہ آ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ بہت زیادہ آدمی ڈومینیٹنگ نظر آئیں گے آپ کو. تو اب یہ آپ کے سامنے معاشرے کے اندر کتنی زیادہ پولرائزیشن نظر آتی ہے, اور ہر معاشرے میں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ایک ہی ڈگری لے کے, ایک ہی آرٹیکل پڑھ کے, ایک ہی کوسچنر بنا کے, اور باقی ساری چیزوں کو آپ اگنور کر کے وہی رول آپ سب پہ لگانا شروع کر دیں گے, تو اس سے فائدہ کم ہوگا, نقصان زیادہ ہوگا. سو میرا خیال ہے کہ دس از, میں نے پیار سے بڑے دھیمی طبیعت سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جب شاید آپ نہیں ہوں, آپ میں مجھے نہ جانتی ہوں, پہلی آپ نے ویڈیو دیکھی ہو, میں اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ تھینک یو کہ مجھے آپ نے یہ موقع دیا. لیکن آئی تھنک یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کی بات کو سنتے ہیں نا, بات کیا کی جا رہی ہے اتنی ہی اہم یہ بھی ہوتی ہے کہ بات کرنے والا کون ہے. Words are as important as said by who, کیونکہ ان الفاظ جو وہ کہہ رہا ہے اس کے معنی اس کی نسل اور اس کی بیک گراؤنڈ کے مطابق. جب میں آپ دیکھیں نا چوائسیز آف دا ووکیبلری جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کے اپنے دور کی ووکیبلری ہوتی ہے. اور اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں آپ کی جہاں پہ کلاک رک جاتی ہے. میں اکثر اوقات لوگوں سے کہتا ہوں جو امریکہ یورپ باہر چلے جاتے ہیں نا, شفٹ ہو جاتے ہیں, 60s میں ایک فیملی باہر چلی گئی, کینیڈا چلی گئی, امریکہ چلی گئی, 70s میں چلی, 80s میں چلی گئی. اچھا, اب وہ جس لیول پہ جس سٹیج پہ اپنے ملک کو اپنے گاؤں کو چھوڑ کے گئے تھے نا, ان کی کلاک وہاں پہ رک جاتی ہے. وہ 20 سال 30 سال کے بعد بھی یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ پاکستان ویسے کا ویسے ہی ہے, اگر وہ نہ آئیں تو, یا اگر آئیں بھی اور اس علاقے تک محدود رہیں جہاں پہ زندگی نہ بدلی ہے تو ان کی کلاک وہیں پہ رکی ہوئی. ان کو نہیں پتا پاکستان میں کیا کچھ ہو چکا ہے, پاکستان کتنا بدل چکا ہے. تو اسی طریقے سے جو لوگ اس جنریشن کے ہیں ان کی کلاک بھی وہیں پہ ہے. جب وہ کوئی بات کرتے ہیں, جب کوئی لفظ چنتے ہیں, تو وہ اپنے ہی اس ورڈ کی چوائس بھی وہ ہوتی ہے جو اس دور میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوگ بدلتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں نہیں ہوتی. مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں پیٹریارکی کا ورڈ, ہمیں تو کان پکڑ پکڑ کے ہمارے والد صاحب اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, استادوں سے سنا,
माहौल में देखा, हर घर में देखा اور کتابوں میں پڑھا, بزرگوں سے سنا کہ یار مرد بنو, بیویوں سے کام نہیں کرانا, یہ بچیوں سے یہ نہیں کرانا, یہ مرد کا کام ہے, مرد کنٹرول کرتے ہیں. بیویاں جناب یشی کرتی تھی. تو ہم جیسی نسل کے لوگوں کو یہ اب سمجھنا کہ آج کے دور میں وہی کوالٹی جو کنٹرول کی ہوتی تھی, مثلا کنٹرول کیا ہے, یعنی کہ کوئی یہ تو نہیں کہ کسی کو رسیوں میں باندھ دیتا ہے. کنٹرول یہی ہے نا کہ آپ اپنے گھر کے اندر نظام کو کنٹرول, جو آپ کا ایک ایریا ہے اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں کہ نہیں یار میرا خیال ہے ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے. یہی ہے نا کنٹرول, اور کیا ہے. اور آپ کیا کریں گے, کیا کھانے پہ کنٹرول کر دیں گے, روٹی پہ تو نہیں آپ کنٹرول کرتے نا, ایک روٹی آپ کھائیں گے, دو نہیں کھائیں گے. تو بیسیکلی کنٹرول از واٹ. تو یہ کنٹرول جو سا ہے وہ پازیٹیو سمجھا جاتا تھا کہ یار وہ عورتیں اپنے آپ کو سیکیور محفوظ کرتی تھیں جن کو کوئی مرد کنٹرول, بھائی بیٹا باپ ہسبینڈ کوئی کنٹرول کرنے والا ہوتا. یہ معاشرے کی ویلیوز تھی. اور یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی کہ, اور بری سمجھی جاتی تھی کہ کسی گھر کا دروازہ بھی ناک ہو اور کوئی عورت اندر سے آواز دے, آدمی بات کرے گا. عورت کی عزت یہ نہیں تھی کہ وہ بات بھی کرے. اتنا زیادہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ہم نے لیٹ 70s تک دیکھا, 8ویں 9ویں تک یہ باتیں ہم نے دیکھی ہیں اپنے گاؤں میں. تو یہ دس از آل آئی وانٹڈ ٹو سے, اینڈ پروبیبلی اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب اس چیز کو ریپ اپ کر دینا چاہیے ونس فار آل. اور انشاءاللہ میں بھی اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ یار اب اس سوال کو اب آپ ریفر کرنا شروع کر دیں کہ جی آپ وہ والی ویڈیو دیکھ لیں, وہ والی ویڈیو دیکھ لیں, وہ والی ویڈیو دیکھ لیں, تاکہ آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ. تو تھوڑی سی میری بیک گراؤنڈ بھی آپ کو میں نے بتا دی اسی وجہ سے کہ یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کے کہ آپ نہیں ہیں تو آپ کو میرے بارے میں نہیں پتا کہ میں نے یہ بات کہی تو کیوں کی. اب میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس کو ریشنل ہو کے, امپارشل ہو کے میری بات کو سمجھیے, اور یہ آپ کے بھلے کی بھی ہے اور میرے بھلے کی بھی, اور اس معاشرے کے بھی بھلے کی, اور آپ کے کلائنٹس کے بھلے کی بات ہے. تو جناب تھینک یو ویری مچ. اگر اس میں کوئی آواز آپ کو بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت, لیکن جزاک اللہ, تھینک یو. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.